اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق معلوم ہے ہر گروہ کو اپنا گھاٹ۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللّہ، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ سب سے پہلا انڈر لائن ورڈ استسقا، پانی مانگا، آسک فار واٹر۔ اضرب، ضرب لگائیں، اسٹرائک۔ بے آسا کا، اس کا روٹ ہے اسو، بے آسا کا عصا کے ساتھ۔ عصا کا اپنا مفہوم جو ہے وہ ہے اجتماع۔ اب چونکہ لاٹھی کو پکڑنے کے لیے ساری انگلیوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اسے عصا کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مجازی مفہوم جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز جسے آپ نے زندگی کا سہارا اور وجہ تقویت بنا رکھا ہو، اسے بھی عصا ہی کہا جاتا ہے۔ الحجر، تو حجر سے مراد ہوتا ہے پتھر۔ فانفجرت، سو پھوٹ نکلے۔ اثنتا عشرہ، 12۔ عینن، چشمہ۔ عینن جو ہے یہ پلورل ہے عیون کا۔ قد، تحقیق۔ عالمہ، جان لیا، معلوم ہو گیا۔ اناسن، لوگ۔ مشربم، اپنا پانی پینے کی جگہ۔ کلو، کھاؤ۔ اشربو، پیو۔ تاسو، تاسو کا روٹ ہے اسو، این سے واو، اور اکثر اوقات یہ لفظ ذہنی اور فکری فساد پھیلانے کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کے معنی شر فساد کے بھی ہیں، شرارت اور بدماشی کرنے کے بھی ہیں۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ایکٹ وکرلی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے بنی اسرائیل کو نوازا تھا، ان میں سے ایک صحرا میں 12 چشموں کا جاری کر دینا بھی ہے، اور یہ آیت اسی سے متعلق ہے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ نے بادلوں کا سایہ مہیا کر دیا، کھانے کے لیے من و سلوہ جو ہے، اور پینے کے لیے چشموں کا پانی۔ یعنی ہر طرح کی جو فکر معاش ہے اس سے ذہنی طور پہ آزاد، اور سب سے بڑھ کے کہ ایک نبی کا ساتھ ہے۔ اب یہ نعمتیں عطا کرنے کے ساتھ ان لوگوں کو یہ تلقین کی گئی کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت جو ہے وہ استعمال کریں اور فساد فی الارض سے باز رہیں۔ یہ واقعہ اور بنی اسرائیل کے رویے کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 160 میں مذکور ہے، جس کا مفہوم ہے ہم نے بانٹ دیا انہیں 12 خاندانوں کی الگ الگ جماعت میں، اور وہی فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو، تو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا ہر شخص نے اپنا گھاٹ، اور صاحباں کیا ہم نے ان پہ بادل کا، نازل فرمایا ہم نے ان پہ من و سلوہ۔ کھاؤ طیبات سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، نہیں ظلم کیا انہوں نے ہمارے ساتھ، لیکن وہ رہے اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے۔ اس آیت سے ایک بڑے پتے کی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چٹان پہ یا پتھر پہ عصا کے ساتھ ضرب لگانے کا کہا، تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا
کسی رد و قد کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ وہ لاٹھی اس پتھر پہ دے مارے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ایمان اور ایسا یقین جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے طعام واحد پہ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکال ڈالے ہمارے لیے نباتات زمین میں سے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ساگ، ککڑی، لہسن، مسور، پیاز، طعام کھانے کی کوئی بھی چیز جس کے ساتھ پیٹ بھرا جا سکے اسے آپ طعام کہتے ہیں۔ واحد ایک، فدو بس دعا کریں، یخرج نکال دے، تم بے تو جو اگتی ہے، جو اگاتی ہے، بقلہا آپ ساگ بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ ترکاری بھی کہہ سکتے ہیں، قثائہا عام طور پہ ککڑی یا کھیرا، اور بعض اوقات جو بیلوں والی سبزیاں ہیں وہ بھی اس سے مراد لی جاتی ہیں۔ فومہا یہ لہسن کے میننگ میں بھی آتا ہے اور بعض اوقات اناج کے میننگ میں بھی آتا ہے۔ عدسہا عام طور پہ مسور کے لیے، لیکن اس سے مراد جو باقی دالیں ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں۔ بصلہا تو بصل جو ہے یہ پیاز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب تھوڑے ہی عرصے میں بنی اسرائیل نے من و سلویٰ سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیا، اور اس موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ان کے لیے زمین سے اگنے والی سبزیاں اور اناج اور ساری جو چیزیں ہیں وہ مہیا کی جائیں۔ آیت جاری ہے، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فرمایا کیا بدلنا چاہتے وہ چیز جو ادنا ہے اس کے ساتھ جو بہتر ہے، اس سے جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اتر پڑو کسی شہر میں تو بے شک تم کو ملے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تھوپ دی گئی ان پہ ذلت اور مسکنت۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور سزاوار ہوئے اللہ تعالیٰ کے غضب سے۔ اتستبدلون، کیا تم تبدیلی چاہتے ہو؟ would you exchange؟ ادنا، ادنا کم تر، انفیریئر، خیرن بہتر، یا آپ کہتے ہیں سپیریئر، مصرن سٹی شہر، سألتم تم نے سوال کیا ہے، تم نے مانگا ہے، ضربت ڈال دی گئی، الذلہ پستی ذلت، المسکنہ محتاجی بیچارگی، باؤ گھر گئے، کا کمال ہے they drew on themselves۔ بنی اسرائیل کا اس طرح کا جو مطالبہ ہے وہ بنیادی طور پہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا ایک ادنا چیز کی خاطر ایک بہتر چیز کو چھوڑ رہے ہو؟ یعنی آزادی کی نعمت کو ٹھکرا کے اپنی جسمانی اور نفسانی خواہشات کی خاطر ایک غلامانہ ذہنیت جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے فہم اسرار پہ انہیں کہہ دیا گیا کہ جاؤ کسی شہر میں جا بسو، اور وہاں تمہیں ہر طرح کی یہ جو چیزیں مانگ رہے ہو یہ ساری مل جائیں گی۔ اپنی خواہشات کی انداز پیروی میں وہ لوگ ذہنی، نفسانی اور روحانی طور پہ مضبوط ہونے کی صلاحیت کھو بیٹھے، اور ان میں تابع داری اور بے حسی کی جو خصوصیات ہیں وہ پیدا ہوئے۔ نتیجتاً اس قدر ذلیل و خوار ہو گئے کہ ذلت، رسوائی، مصائب اور بدحالی ان پہ چھا گئے۔ اور اس کی ریزن کیا تھی؟ یہ جو وجہ اور اثر کا قانون ہے اس کے مطابق وہ سزا کے مستحق ٹھہرے۔ جس طریقے سے وہ غلطیاں کر رہے تھے، نافرمانیاں کر رہے تھے، تو انہی کے نتائج ان پہ مسلط ہو گئے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی سا ہم اس بات پہ بھی غور کریں، غضب من اللہ، مغضوب وہ شخص ہوتا ہے
جو ایک مجرم ہے، اس پر مجرم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر باقاعدہ مقدمہ چلا، اس پہ جرم ثابت ہوا، اور اس جرم کے مطابق جو اس کی سزا بنتی تھی وہ سزا اسے سنا دی گئی اور وہ سزا بھگت رہا ہے۔ تو جو سزا بھگت رہا ہے اسے کہا جاتا ہے مغصوب۔ تو غضب من اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وہ مجرم ٹھہرے اور اس قانون کے مطابق ان کو سزا سنا دی گئی اور وہ سزا بھگتتے رہے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ اس لیے ہے کہ وہ کفر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اور لڑتے رہے نبیوں سے ناحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھتے رہے۔ یقتلون، قتل کرتے رہے، لڑتے رہے، فائٹ۔ النبیین، انبیاء کو، تو انبیاء جو ہے یہ نبی کی جمع ہے، پروفٹس۔ عصوا، نافرمانی، دے ڈسوبیڈ۔ یعتدون، عدو، تعدی کرتے رہے، زیادتی کرتے رہے، ٹرانسگریشن۔ بنی اسرائیل پہ پڑنے والے مصائب کی وجہ بار بار قوانین الہیہ جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی تعظیم کی بجائے ان کی مخالفت کی، ان سے ناحق لڑائیاں کی، اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے بھی تجاوز کیا۔ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے رویے کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہے، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں اور ان کی تائید کی روح القدس سے۔ تو کیا ہر دفعہ جب بھی آتا ہے تمہارے پاس وہ کوئی رسول وہ کچھ لے کے جو نہیں ہے بمطابق تمہاری خواہشات نفس کے، تو تم تکبر کرو گے؟ بس ایک فریق کی تم تکذیب کرتے رہے اور ایک فریق سے تم لڑتے رہے۔ اب ایسا رویہ کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں کہلا سکتا۔ اس کا خلاصہ، بنی اسرائیل کو ان کی جسمانی ضروریات کے تمام لوازمات مہیا کر دیے گئے، ہدایت کا بندوبست بھی فرما دیا گیا، اور نعمتوں سے بہرہ مند ہوں اور احکامات ربی کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اب شکر گزاری کی بجائے انہوں نے ناشکری کی طرز اپنائی، اعلیٰ طرزوں کو چھوڑ کے نفسانی خواہشات کی طرف مائل رہے۔ یہ طرز عمل ایک ایسے ذہن کی عکاسی کرتا ہے جس میں نظم و ضبط کا فقدان ہے اور وہ زندگی کی اعلیٰ طرز اپنانے پر تیار ہی نہیں ہے۔ احکامات الہیہ سے روگردانی، انبیاء کرام کی توہین، مخالفت، لڑائی اور حدود اللہ کی پامالی کی بدولت ان کی ذہنیت پست ہوتی گئی اور وہ اس قدر خوار ہو گئے کہ ذلت، رسوائی، مصائب اور بدحالی ان پہ چھا گئی۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔